فیصل چودھری صاحب، مذاکرات کو اب ہم اس کا سٹیٹس کیا سمجھیں؟ آپ لوگوں نے ابھی تک لکھ کے تو نہیں دیے نا مطالبات، اور حکومت نے آپ کی ملاقات بھی نہیں کروائی، سکٹل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، دفن ہو گئے ہیں، کیا سمجھیں؟ نہیں، ہم نے مذاکرات کو ایک چانس دینے کا فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے، اور جو لکھا ہے وہ اسپیکر صاحب نہیں، اسپیکر صاحب ہی مین کیونکہ فیسیلیٹیٹر ہے، تو وہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو وہ دے دیے جائیں گے۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کون سے دور میں جی رہے ہیں؟ واٹس ایپ کا زمانہ بالکل ہے۔ کہیں گئے، کسی ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں جہاں پہ نہیں، وہ اسپیکر صاحب وی پی این بھی نہیں چلتا؟ نہیں، ادھر تو وی پی این کے بغیر چلتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ وی پی این کے جہاں وہ گئے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسپیکر آفس ہے نا، ایک طریقہ کار ہے۔ خط و خطابت، چٹھیاں جو ہوتی ہیں نا سر، چٹھی اب بھی تحریری ہوتی ہے اور وہ کاغذ پہ آتی ہے، انک ہوتی ہے، سائن ہوتے ہیں، وہ طریقے سے جمع ہوتی ہے۔ واٹس ایپ والی بات جو ہے جو چیز آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے اس کو بھی لکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو اعلامیے میں موجود ہے۔ وہ تمام حجت گورنمنٹ چاہتی ہے تو لکھ دیں گے۔ ہم گورنمنٹ کو یہ چانس ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ کسی قسم کا بہانہ بنا کے یہ راہ فرار اختیار کریں۔ ہم نے کہا لکھ کے دینے لے لیں۔ حالانکہ میں تو اس بات کا اب بھی حامی ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی لکھ کے دینا چاہیے کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ان کا ایجنڈا بڑا دلچسپ ہے، وہ یا تو دلچسپ ایجنڈا لوگوں کے کہتے ہیں کہ آپ نے 2029 تک او کر کے احتجاج کرنا ہے، یہ اسلام آباد نہیں آنا آپ نے دوبارہ۔ لکھ دیں، خواہش ہے یہ، میں آپ کو خواہش کہ آپ گھر چلے جائیں، پھر صفائے کرتاس پہ اس کو تحریر کر کے قلم بند کر کے بحوالہ مذاکراتی کمیٹی کریں اور اس پہ ہم آگے اپنا جواب دے دیں گے۔ اگر یہ خواہش ہے، خواہشات جو ہیں اس کو تو جب تک تحریری شکل نہیں ملے گی تو وہ تو بات نہیں بنے گی۔ ویسے عرفان صدیقی صاحب نے کل کہا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مستقبل میں ہماری کوئی اس پہ مطالبات نہیں ہوں گے، تو ان کیس حکومت آپ سے یہ کہتی ہے، ایک تو این آر او والا معاملہ سیٹل کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، تو یہ این آر او مانگ کون رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، اور اگر یہ مطالبہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ 2029 تک خاموشی اختیار کریں، بنی گالہ میں بیٹھ جائیں، اس پہ کیا ریئیکشن؟ دیکھیں صاحب، ابھی تک تو آیا نہیں، جب آئے گا تو ریئیکشن بھی آ جائے گا۔ آگے نا منیب فاروق صاحب کے شو میں بیٹھ کر رانا ثناء اللہ نے اوپنلی کہا نہیں، وہ کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو ہم کر دیتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن بدلے میں ہمیں بھی تو 2029 تک جو ہے وہ پھر ہمیں نہ تنگ کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب ایک مہربانی یہ کریں کہ ملاقات نہ کرانے کی وجوہات میڈیا سے شیئر کر لیں اور آپ کے تھرو پبلک کے سامنے تو رکھ دیں کہ ہماری کوششیں برابر کیوں نہیں ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ یہ پھر وہ شاید جملہ حقوق ان کے ہوں کہ وہ پھر اپنی مرضی کا مطالبہ کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری لی اور ذمہ داری وہ نہیں کر سکے، رائٹ سر، تو وہ پوری نہیں کر سکے، جیسے کہ شکوری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے میری بات کو سیکنڈ کیا ہے کہ پھر تحفظات تو ہمارے ہیں کہ کیا لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 6 جنوری کی شام کو ٹویٹ کر دیا، تو ایسے ٹویٹ کی موجودگی میں کہاں مذاکرات چل سکتے؟ نہیں، کیا ٹویٹ کر دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا سخت زبان استعمال کرتے ہیں، زیادہ کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے وجوہات، جن حالات و واقعات میں، جن عمومی حالات میں عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، ان کے خاندان کو، ان کے خاندان کی عورتوں کو، پارٹی کی خواتین کو، ممبران کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھروں کے وقار مجروح کیے گئے ہیں، ان کے اٹیک کیے گئے ہیں، حاجی امتیاز کی بھینسیں، ان کے بچے، ان کی گائیں اٹھا لی گئی ہیں۔ ہم ذمہ داروں میں عیسیٰ نقوی جو جانور ہوتے ہیں وہ فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، ٹرائبل جو ہمارے، یہ آج بھی یہ بات ہے۔ اس کی 150 ایکڑ کھڑی مونجی کی فصل تباہ کی گئی قصور کا، اور پرچہ نہیں ہو رہا، جنہوں نے کیے اوپن کیے، ٹھیک ہے، اور پرچہ نہیں ہو رہا۔ عمران خان کے اوپر 526واں دن ہے آج، آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، تمام کیس جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں، آپ ان کی تصویر بھی، ان کی شبیہ بھی، ان کی آواز بھی، ان کے بیان نہیں چلانے دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی پارٹی کا الیکشن چھینا ہے، فارم 47 کا فراڈ۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب وہ کر رہے ہیں، کیا یہ تو ابھی ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں نا، خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ یہ سارے سٹیپس ہیں، کیونکہ وہ پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سائفر کا جھکتے نہیں ہیں، آپ نے وہ خان جھک نہیں رہا، خان جو ہے میر جعفر میر صادق والا معاملہ، خان بیٹر نہیں ہو رہا، خان بریک نہیں ہو رہا، عمران خان کھڑا ہے، عمران خان لڑ رہا ہے،
عمران خان جھکتا کیوں نہیں ہے, وہ طاقتور کے سامنے سے نگوں کیوں نہیں کہتے کرتا. ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان, حکومت کہتی ہے. تو انہوں نے تو کہہ دیا ہماری پوزیشن ہے, میں نے خود ان کی ہدایت پہ کل یہ بات کی ہے, بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں, میرے کیسز میری رہائی مذاکرات کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. میں نے مذاکراتی ٹیم سے کہا ہے کہ میں عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلوں گا, آپ نے میری رہائی کی بات نہیں کرنی. یہ کل انہوں نے اسپیسیفک عدالتوں سے سرخرو ہو کر نکلوں گا